قانون فطرت ہے کہ جب کائنات میں باطل سر اٹھاتا ہے تو اسے کچلنے کے لیے حق کی طاقت سامنے آتی ہے۔ چنانچہ جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم تشریف لائے۔ اس طرح جب فرعون خدا بن بیٹھا تو حضرت موسیٰ کی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کے بعد ہر طرف کفر و شرک اور جہالت پھیل گئی۔ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ آدمی کا دشمن ہو گیا۔ شراب، قتل، لوٹ مار، بد امنی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے جیسی برائیاں اس قدر عام تھی کہ برائیاں سمجھی ہی نہ جاتی تھیں۔ ذرا سی بات پر جھگڑے شروع ہو جاتے تھے، اور کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، لب جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا۔ یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر رحم آیا اور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کو مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بہت نیک سیرت اور بلند کردار نوجوان تھے، اور حضرت آمنہ نیک شوہر کی طرح نہایت بلند اخلاق خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب مشہور قبیلہ قریش کے معزز سردار بھی تھے اور مکہ شہر کے رئیس بھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد اور والدہ دونوں اطراف سے اعلیٰ خاندانی اوصاف اور اچھی شہرت میں پروان چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو جب پوتے کی پیدائش کی خبر ملی تو خوشی سے جھوم اٹھے، اپنی بہو کے پاس جا پہنچے اور آپ کو چومتے ہوئے خانہ کعبہ میں لے گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا جو آپ کے دادا نے رکھا۔ اس لفظ کا مطلب ہے قابل تعریف۔ ولادت سعادت کے 7ویں روز حضرت عبدالمطلب نے ایک اونٹ ذبح کیا اور قبیلہ قریش کے تمام لوگوں کو اپنی ضیافت پر مدعو کیا۔ مکہ کے شریف اور امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ جب ان کے ہاں نوزائیدہ بچے 8 دن کے ہو جائیں تو وہ انہیں دودھ پلانے والی ایسی عورتوں کے حوالے کر دیتے جو صحراؤں میں رہتی تھیں۔ وہ ان شیر خوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا کی کھلی فضا میں لے جاتی اور وہیں ان کی تربیت اور پرورش میں مصروف ہو جاتی۔ ان خدمات کا انہیں باضابطہ معاوضہ ملتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد مکہ کے لواحی صحراؤں کی چند دائیاں عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں قافلہ کی صورت شہر میں داخل ہوئیں۔ اتفاق سے عورتوں کو کوئی نہ کوئی شیر خوار بچہ مل گیا، لیکن حضرت حلیمہ جو مجل گدی اور بوڑھی اونٹنی کے ساتھ بعد میں شہر پہنچی تو پریشان ہوئی۔ جب حضرت آمنہ نے بی بی حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے لیے آمادہ کیا تو بی بی حلیمہ نے خیال کیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کریں گی، چنانچہ باقی دائیوں کی طرح انہیں بھی انکار کر دینا چاہیے۔ لیکن جب اتنے میں دائی عورتوں کا قافلہ صحرا کی جانب واپس لوٹنے لگا تو حضرت حلیمہ کو کوئی کام نہ ملنے کی وجہ سے فکر ہوئی تو اپنے شوہر حارث سے صلاح مشورہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ خالی ہاتھ گھر لوٹنے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو ساتھ لے لیا جائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے بات طے ہو گئی تو حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتی میں دودھ بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حلیمہ کے اپنے بچے نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ کا شوہر بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا تو دیکھتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب اسے دوہا گیا تو کثرت سے دودھ حاصل ہوا، جسے میاں بیوی نے خوب شکم سیر ہو کر پیا اور رات سکون سے گزاری۔ صبح ہوئی تو حارث نے حیرت سے حضرت حلیمہ سے کہا، مجھے پختہ یقین ہے کہ جس بچے کو ہم نے گود لیا ہے برکتوں والی ہستی ہے۔ حضرت حلیمہ مسکرائیں اور بولی، مجھے بھی ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے صحرائی گاؤں لوٹنے کے لیے تیار ہو گئیں تو حضرت حلیمہ نے اپنی مریم گدی پر سوار ہو کر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں بٹھا لیا اور باقی قافلے کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ قدرت خدا کی وہی مریم گدی جو آتے ہوئے بار بار سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، اس بار آگے بھاگنے لگی۔ باقی عورتیں بار بار چلاتی، ارے حلیمہ ذرا آہستہ آہستہ چل، یہ وہ مریم گدی تو دکھائی نہیں دیتی جس پر سوار ہو کر تو ہمارے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ جب حضرت حلیمہ انہیں کہتی یہ تو وہی گدی ہے تو کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ شام کے قریب حضرت حلیمہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی گود میں لیے اپنے صحرائی گاؤں پہنچ گئی۔ اس سال قحط کی وجہ سے چراگاہوں میں سبزہ کم تھا، چنانچہ بکریاں پالنے والے چرواہوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مگر جب حضرت حلیمہ کی بکریاں چراگاہوں سے واپس لوٹتیں تو دودھ سے بھری ہوتیں۔ دوسرے لوگ جب اپنی بکریاں دھوتے تو خشک تھنوں سے دودھ کا ایک قطرہ تک ہاتھ نہ آتا، مگر حضرت حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کی ریل پیل ہوتی۔ گاؤں کے باقی چرواہوں کو حضرت حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا تھا، وہ اپنی بکریوں کو بھی اسی جگہ چرواتے جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔
ان کی بکریاں واپس ویسی بھوکی پیاسی لوٹتیں اور دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیتیں۔ چنانچہ رفتہ رفتہ ہر گھر میں چرچا ہونے لگا کہ حضرت حلیمہ نے جس بچے کو گود لیا ہے اس میں خیر و برکت کا کوئی خاص ہی راز پوشیدہ ہے۔ حضرت حلیمہ کی ایک نیک خصلت بچی بھی تھی، اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انس تھا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ ہر 6 ماہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ اور رشتہ داروں کو دکھا کر واپس لے جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے نکل جایا کرتے تھے۔ غلہ بانی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات اور زندگی پر غور کرنے کے مواقع ملتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 برس کے ہوئے تو حضرت حلیمہ نے سوچا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس لوٹا دینا چاہیے، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ چلی گئیں۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چھوٹ کر لوگوں کی بھیڑ میں کھو گئے۔ حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر تھک ہار کر وہ روتی چلاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سردار عبدالمطلب کے پاس پہنچی اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عبدالمطلب سخت پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کی دعائیں کرتے ہوئے سیدھے خانہ کعبہ میں جا پہنچے۔ ابھی وہاں کھڑے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قریش کا نوجوان لے آیا اور بتایا کہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مکہ کی پہاڑیوں میں ملے تھے۔ حضرت عبدالمطلب نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس بھجوا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو پا کر بہت خوش ہوئیں، چنانچہ آپ اپنے گھر میں اپنی والدہ مائدہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ نگہداشت کے لیے ایک نیک خصلت خاتون ام یمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ مقرر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 برس کے تھے تو حضرت حلیمہ نے مدینہ جانے کا سوچا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد ماجد کی قبر دکھائی جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دادا عبدالمطلب اور دائیہ ام یمن کو ساتھ لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوئیں۔ مدینہ میں ان لوگوں نے 1 ماہ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وہ مقام بھی دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہوا تھا اور والد کی قبر بھی دیکھی۔ پھر یہ لوگ مکہ لوٹنے کے لیے تیار ہوئے مگر ابھی راستے میں تھے کہ ابوا نامی گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بیمار ہوئیں اور وفات پا گئیں۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ شفیق دائیہ ام یمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی اور دلاسے دیتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ واپس پہنچ گئیں۔